بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تحریر سے آپ کا میزبان رفیق تاریخ حاضر ہے۔ 21 رمضان المبارک شہر خدا مولا علی کی شہادت، اور بڑی دنیا بھر میں عالم اسلام میں جب مولا علی شہر خدا کی شہادت کا سنا گیا تو آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ شکلی طور پہ کہا جاتا ہے کہ پورے مدینے و مکے میں غم کی بادل چھائے ہوئے تھے، ہر جگہ عکس بار تھے۔ شکلی طور پہ مولا علی شہر خدا کی شہادت 21 رمضان المبارک تو ہوئی، مگر 19 رمضان المبارک کو ان پر حملہ ہوا اور 2 دن وہ شدید زخمی رہے، اور یقینی طور پر کہتا ہے 21 رمضان المبارک کی فجر کے بعد وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہے علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، اور ان سے باتیں ہوں گی آج مولا علی شہر خدا کے متعلق اور ان کے لڑکپن کے متعلق۔ اور یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کے والد محترم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی کہ مولا علی شیر خدا تھے۔ اسی حوالے سے ہماری بات ہوگی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب سے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب 21 رمضان المبارک کا مولا علی شیر خدا کی شہادت، اور کہا جاتا ہے کہ 19 رمضان المبارک کو ان پر حملہ ہوا اور 2 دن وہ شدید زخمی رہے، تو آپ مدینے میں وہ پیدا ہوئے، تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مولا علی شیر خدا کے متعلق آج آپ مکمل طور پر یہ بتائیے کہ ان کی پیدائش سے لے کے اور ان کے لڑکپن تک کی کچھ ہمارے ناظرین کو، اور تحری وہ کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضن بقضاء تسلیما لامر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آج 21 رمضان چند ہی ساعتیں رہ گئی ہیں مولا کائنات کی شہادت میں، اور پورے عالم اسلام میں ایک غم کی اور سوگ کی فضا جو ہے وہ قائم ہے، اور یقیناً آج ہم یہاں سحری پہ بیٹھے ہوئے مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، تو مولا کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آنکھیں کھول کر جو پہلی زیارت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ جو کعبے میں پیدا ہوا اور مسجد میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ جب بی بی فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ گرامی جب کعبے کی طرف چلیں تو دیکھا کہ دروازے میں تالا لگا ہوا ہے، دیوار شک ہوئی، اس لیے کہ حیدر آ رہا تھا۔ در میں نہیں لگتا ہے، در دیوار میں لگتا ہے۔ آپ تشریف لے گئیں، مولا کائنات اس دنیا میں آئے، بی بی فاطمہ بنت اسد سرکار ابو طالب، کہا بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ جب لایا گیا اور سرکار دو عالم کے ہاتھوں میں آئے تو آنکھیں کھول کے پہلی زیارت جس نے رسول خدا کی ہو سرکار۔ اور یہ آج کی کیونکہ یہ ہماری جو گفتگو ہے اور شہادت کے سلسلے میں 3 ہی بچے گہوارے میں بولے ہیں، یا جناب یوسف علیہ السلام بولے، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے، یا مولا کائنات علی بن ابی طالب بولے۔ وہ لوگ آ گئے جناب مریم سے کہنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ تو جناب بی بی مریم بطول جن کی صاحب عصمت کا مجھ سے نہیں پوچھو، اس بچے سے پوچھو، کہ یہ کیسے کلام کر سکتا ہے جو ابھی گہوارے میں ہو؟ تو جناب عیسیٰ بول اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا۔ اب سوال تھا جناب مریم کی عصمت کا، اور حضرت عیسیٰ اپنا تعارف کرا رہے تھے۔ بھئی بتانا چاہیے تھا کہ میری والدہ پاک و پاکیزہ ہیں، مگر اپنا تعارف کیوں کرا رہے ہیں؟ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ تو جس کی تربیت رسول خدا کریں۔ اور کیا فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے، اور سرکار مجھے علم ایسے عطا کرتے تھے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے۔ اور پھر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، قرآن نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے ابو طالب
تم نے میری نبوت کو پناہ دی اپنے آغوش میں، پرورش کر رہے ہیں سرکار ابو طالب. اللہ کہہ رہا ہے میں نے کی. کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب ہم تمہارا احسان نہیں رکھیں گے. تم نے پرورش کی، نبوت کی، اگر ہم تمہارے بیٹے کو اللہ کے گھر میں نہ پیدا کر دیں، اللہ کہتا ہے اگر میں تمہارے بیٹے کو اپنے کعبے میں پیدا نہ کر دوں تو مجھے وحدہ لا شریک نہ کہنا. تو بچپن آغوش رسالت میں گزرا مولا کائنات کا، اور سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور محبت کا عالم یہ ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابہا، انا دار الحکمہ والی بابہا، یا علی لہموں کا لہمی، یا علی دموں کا دمی، یا علی روح کا روحی، یا علی جسموں کا جسمی. ایک محبت اور اخلاص کا نظام پیدا کر رہے ہیں. ایک صحابی کو بلایا، دوسرے صحابی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر ایک کو بلایا، دوسرے کو ہاتھ دیا. مولا کائنات دور کھڑے ہوئے ہیں. کالی کیا ہوا؟ تاریخ طبری نے لکھا ہے کہ یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا نہیں بنایا. کہ ان میں تم جیسا کوئی ہے؟ ان میں تم جیسا کوئی ہے؟ آؤ میرے قریب آؤ. سرکار نے قریب بلایا اور سینے سے لگا کے مولا کائنات کو کہا یا علی انت اخی ہی و وسیحی و ولی ہی و وزیری. یا علی تم میرے بھائی ہو، میرے جانشین ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو مولا کائنات کی سیرت بچپن سے لے کے آغوش رسالت سے لے کے اور مسجد کوفہ تک، آخری سجدے تک اللہ کی اتباع میں گزری ہے. یہاں تک کہ حالت رکوع میں اگر زکوٰۃ دیں تو قرآن کی آیت آئے شب ہجرت بستر پہ سوئیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو دشمنوں سے خطرہ ہے تو آپ کہیں گے کہ میں اپنے بستر پہ ایسے کو سلاؤں جس کا قد مجھ جیسا ہو، جس کا حجم مجھ جیسا ہو، جس کی باڈی مجھ جیسی ہو. اب شب ہجرت سرکار جا رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آیا اپنے جیسا سوائے علی کے. کالی میرے بستر پہ سو جاؤ. ماشاءاللہ. علی بستر پہ سو گئے. صبح اٹھے، کسی نے پوچھا یا علی کیسی نیند آئی؟ 40 برہنہ ننگی تلواریں. کہا ایسی نیند تو کبھی آئی نہیں. یعنی یقین کا عالم دیکھیں آپ. اور ان کے دوستوں کو بتا رہے ہیں صحابی رسول کو کہ مطلب 40 سال کے اندر ایسی نیند نہیں آئی. نیند نہیں آئی. کہا یہ 40 برہنہ تلواریں ننگی. کہا موت سے ڈر نہیں لگا. اب میں یہاں آپ کے توسط سے اور K21 کے توسط سے عالم اسلام کو یوم شہادت پہ مولا کا پیغام دینا چاہتا ہوں. مولا یقین کی منزل پہ فرما رہے ہیں کہ جب سرکار جانے لگے تھے نا تو مجھ سے کہا تھا صبح اٹھ کے یہ امانت اس کو لوٹا دینا، یہ اس کو لوٹا دینا، یہ اس کو لوٹا دینا. مجھے یقین ہو گیا زندہ رہوں گا تو امانتیں لوٹاؤں گا. تو وہ علی مولا کائنات جن کے فضائل کا احاطہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. سارے سمندر سیاہی بن جائیں، پورے درخت قلم بن جائیں، تب بھی ہم مولا کائنات کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. علامہ صاحب مولا علی شہر خدا کے 2 صاحبزادے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت حسن علیہ السلام دونوں ان کے صاحبزادے تھے، تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں. بالکل، بہت اچھا سوال کیا. حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، سب جوان ہو کے جائیں گے. اب جس کو جنت جانے کی تمنا ہے وہ حسن و حسین سے دوستی کرے. وہ کون حسن و حسین؟ کہ اگر نانا سجدے میں ہیں تو کھیلتے ہوئے آئے اور نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے. اب سارے صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ نماز سے سرکار سجدے سے اٹھیں تو ہم اٹھے. صحابہ کی نظریں ہیں سرکار پر، دونوں نوازے ان کے سر بیٹھے پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. صحابہ انتظار کر رہے ہیں سرکار کا، سرکار انتظار کر رہے ہیں حسین کا. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ انتظار کر رہا ہے کہ حسین اٹھیں تو میرے نبی اٹھیں. 72 دفعہ کا سبحان ربی الاعلی و بحمد. کتنی محبت ہے نانا کو. اور پھر جب جبرائیل وہی لے کے آئے، کہا کہ جب تک حسین خود نہ اترے نا آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیے گا. اور یہ وہ منزل ہے امام حسین علیہ السلام کی
کہ اتنا چاہتے ہیں آپ کہ عید کا دن ہے، ایک نواسے کو اس کاندھے پہ بٹھایا، ایک نواسے کو اس کاندھے پہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ مہر نبوت ہے، یہ قرآن ہے۔ اس پہ دو ہی شخصیتیں تو بیٹھیں، ایک مولا کائنات نے سوار ہو کے بتوں کو توڑا، یا ایک آپ کے بیٹے حسن و حسین بیٹھے، کہا نانا چلے عیدگاہ، بٹھایا کاندھوں پہ، کہا نانا سب کی سواریوں کی تو مہاریں ہیں، سرکار نے ایک زلف حسن کے ہاتھ میں دے دی، ایک زلف حسین کے ہاتھ میں۔ یہ وہ زلفیں ہیں جس کی قسم قرآن کھا رہا ہے۔ کہا چلے، نظر پڑی ایک معزز ترین صحابی کی، دیکھا، کہا حسن سواری کتنی اچھی ہے۔ سرکار نے کہا یہ نہیں دیکھ رہے میرے سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ واہ 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 واہ، یعنی سواری۔ اور پھر جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں چلا، اندھیری رات تھی، میں نے سرکار کو دکل باب کیا، سرکار تشریف لائے، گٹھڑی میں ایک چیز تھی جس کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ پر قربان ہوں، اس میں کیا ہے؟ آپ نے کھولا، دیکھا ایک خوبصورت سا شہزادہ تھا۔ پھر آپ نے کہا یا ابو ہریرہ اس کو دیکھو، یہ میرا بیٹا حسن ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو یہ حسن و حسین کی منزل ہے، اور یہ علی کی منزل ہے۔ اور یہاں آپ کے توسط سے یہ بھی بتا دوں کہ کسی نے پوچھا، سوائق مورخہ میں ابن حجر مکی نے لکھا کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک پل صراط سے گزرے گا کون؟ تو مولا کائنات برابر میں بیٹھے تھے، آپ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے سرکار نے فرمایا جس کے پاس علی کا جواز ہوگا وہ پل بھر میں گزر جائے گا۔ اب جس کو پل صراط سے گزرنا ہے اس کو علی کے جواز کی ضرورت ہوگی، تو جواز اسی کو دیا جاتا ہے جس کو جانے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت دونوں بیٹوں سے کہتی تھی۔ ہاں ایک باپ کی بھی تو محبت بہت اچھی بات، جی بالکل بالکل۔ مولا کائنات آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن میں جتنا صبر و شکر اور امام حسین کی یہ عظیم قربانی جو انہوں نے 10 محرم کو دی، یہ تربیت جناب مولا کائنات کی تھی اور جناب فاطمہ الزہرا کی تھی۔ ایسی تربیت کی اپنے بچوں کی، حسن و حسین کی، اس انداز سے تربیت کی اپنے بچوں کی کہ صبر و رضا کا پیکر ایک امام حسن بنے سبز قبا، اور امام حسین علیہ السلام کو صبر و یقین ایسا سکھایا مولا کائنات نے، اس لیے کہ مولا کائنات خود اتنے صابر و شاکر تھے، اور سید عالم کے جس آغوش میں امام حسن اور حسین آئے، یہ دونوں آغوش اتنی پاک و پاکیزہ تھی کہ حضرت علی سے امام حسن اور حسین نے کیا سیکھا تربیت میں، اور جناب زینب نے، جناب ام کلثوم نے کیا سیکھا ماں سے اور باپ سے، مولا کائنات سے اور جناب سیدہ سے؟ صبر و رضا، ایثار، یقین۔ اور آپ نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے، یہ رمضان میں آپ نے 15 رمضان کو آپ کی ولادت تھی امام حسن کی، امام حسن کے لیے کیا فرمایا سرکار نے کہ میرا بیٹا حسن اٹھے بھی تو امام، بیٹھے بھی تو امام۔ ہمارے ساتھ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہیں، اور کیونکہ آج سحری کا پروگرام ہے اور یقین طور پہ مولا علی شہر خدا کی آج شہادت کا بھی دن ہے، اور دنیا اسلام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ چلتے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے، سحری کے دسترخوان پہ مزید گفتگو کریں گے۔ آج کے سحری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری ایک بار پھر حاضر ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات چیت ہو رہی تھی مکے میں پیدا ہوئے مولا علی شیر خدا اور ان کی بڑی خدمات کے بارے میں بتائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر دونوں
दवा यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ अपने कंधों पर बिठा के गए। तो ये तमाम बातें हो रही थी हमारे साथ अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब से। और अब बात करते हैं सहरी के दस्तरखान पे इस वक्त मौजूद है तो मौला अली शेर खुदा की शहादत के मुतालिक। अल्लामा साहब जी बताएं कि मौला अली शेर खुदा की शहादत 21 रमज़ानुल मुबारक यानी फजर के बाद हुई, तो ये सिलसिला चल रहा था, तो आप इस बारे में मुझे बताइए। 18 रमज़ान को आप अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, और यकीनन आप मैं ये बताना चाहूँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम सहरी और इफ्तार में क्या खाया करते थे। जिस मौलाए कायनात की पूरी ज़िंदगी नमक और जौ की सूखी रोटी, वो सूखी रोटी जिसको पानी में भिगो के पहले नरम करना पड़े, तो मौला का ये ग़िज़ा पूरी ज़िंदगी। और जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ जब 18 रमज़ान को आपने इफ्तार किया और आपकी साहबजादी ने दस्तरखान बिछाया, जैसे कि यहाँ अभी सहरी रखी हुई है, तो शहजादी ने एक प्याले में दूध रखा और एक में नमक रखा। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, बेटा क्या तुमने कभी अपने बाबा को एक वक्त में 2 ग़िज़ाएं खाते देखा है? ये लम्हे फिक्रिया है हमारे हुक्मरानों के लिए कि मौला फरमा रहे हैं कि क्या पूरी जिंदगी में, बेटी है ना आपकी जनाब उम्मे कुलसूम शहजादी से फरमा रहे हैं कि क्या बेटा तुमने अपने बाबा को पूरी जिंदगी कभी एक वक्त में 2 ग़िज़ा खाते देखा? तो बेटी थी ना, नमक हटाना चाहती थी और दूध को आगे बढ़ाना चाहती थी। मौला ने दूध को पीछे कर दिया और नमक और जौ की रोटी से आपने पानी में भिगो के इफ्तार किया। और इमाम हसन से पूछा, बेटा आज कौन सी तारीख है? तो बेटा मौला हसन ने कहा, बाबा आज 18 रमज़ान है। आपने रीश मुबारक पे हाथ लगा के कहा कि हसन मेरी दाढ़ी बहुत जल्द खून में रंगीन होने वाली है। और फिर 19 शब 19 यानी जो कल गुजर गई, आप पूरी रात इबादत इलाही में मशगूल रहे। शहजादी फरमाती हैं कभी बाहर निकलते थे, आसमान की तरफ देखते थे, फरमाते थे मेरे अल्लाह, यानी वो दुआएं मौलाए कायनात मुनाजात फरमा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। और जब सुबह का वक्त हुआ और आप मस्जिद कूफा की तरफ चलने लगे, तो जो मुर्गाबियाँ आपने पाली हुई थी उन्होंने आपका रास्ता रोकना चाहा। तो आप मुर्गाबियों ने इतनी मोहब्बत की मौला से कि उन्हें भी इल्म था कि मौला वापस नहीं आएंगे। मुर्गाबियों ने रास्ता रोका तो आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा इनका ख्याल रखना या इनको किसी के हवाले करना। और वो इब्ने मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम शकी, जिसने कई महीनों से जहर आलूद तलवार जो है आपके लिए रखी हुई थी, यानी वो ऐसा जहर था कि मौरिख लिखते हैं कि अगर एक कतरा भी उसका दजला के दरिया में डाल दिया जाए तो पूरा दजला जो है जहर आलूद हो जाए। अब कमाल ये है कि मौला मस्जिद में आए हैं और कातिल उल्टा सो रहा है और उसके नीचे तलवार है। मौला को मालूम है, मौला उसको शाना हिला के कहते हैं उठ और जिस काम के लिए आया उस काम को कर। क्या कायनात में कोई ऐसा बहादुर आपने देखा होगा कि जो कातिल को उठा रहा है कि उठो और अपना काम करो। और ये कहने के बाद जबकि मौला अली को पता चल चुका था कि आज बिल्कुल जैसे बताया मैंने आपको कि रेशे मुबारक पे हाथ लगा के बता रहे हैं कि, और उसके बाद आप गुलदस्ते अजान पे आए, आपने अजान कही है। और अजान के बाद जब आप फजर की नमाज में आए, देखें जुम्मे का दिन दिनों में सबसे अफजल, महीनों में रमज़ान सबसे अफजल, नमाज में सुबह की नमाज सबसे अफजल, अरकान नमाज में सजदा सबसे अफजल, जुम्मे का दिन 21 रमज़ान, फजर की नमाज और फजर की नमाज का सजदा। और मुलजिम ने जब आपके सर पे जहर आलूद तलवार मारी है तो आपने फरमाया है फज़्ल रब्बे काबा,
رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا، ہر جنگ میں ازدہ کے 2 ٹکڑے کر دیے، مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، مگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اور سجدے میں سجدے کی عالم میں جب آپ کو ضربت لگی ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ پورا مصلی خون میں تر ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا اور آپ کو ایک گلیم میں لپیٹا اور لے کے چلے۔ جب گھر لے کے چلے آپ کو خدا سب کو زیارت کرائے، میں بھی ابھی زیارت کر کے آیا ہوں تھوڑے دن پہلے، اس مسجد کوفہ اور آپ کا گھر بالکل قریب ہیں۔ جب مولا آپ کو لے کے چلے امام حسن اور امام حسین تو قریب تھا، آپ نے روکا، کہا حسن رک جاؤ۔ کہا بابا کیوں؟ کہا یہ جو میرے دوست اور میرے صحابی ساتھ آ گئے ان سے کہو کہ واپس چلے جائیں۔ کہا بابا یہ تو آپ کے جانثار ہیں، آپ کے صحابی ہیں۔ کہا نہیں، میری بیٹیاں زینب و کلثوم نوحہ کناہیں گریہ کر رہی ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کے آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں۔ اور مولا کو مولا حسن جو ہیں وہ گھر پہ لائے ہیں، اور پھر 19 کا دن گزرا ہے، 20 کا دن گزرا ہے، اور اس دوران ہم ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہیں، افطار بھی کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے جناب زینب و کلثوم کا کیا حال ہوگا، مولا امام حسن علیہ السلام مولا حسن کا کیا حال ہوگا۔ مگر میں یہاں آپ کی توسط سے چند ساعتیں رہ گئی ہیں مولا کی شہادت میں K21 کے ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مولا نے جو وصیت کی ہے، پہلا امام حسن وارث نماز ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا نماز سے کبھی غافل نہ ہونا، یہ امت کو بتانا تھا۔ امام تو خود وارث نماز ہیں، بیٹا نماز سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ اور یہاں پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب آپ کو ضربت لگی ہے اور ابن ملجم کو رسیوں میں جکڑ کے لائے ہیں تو آپ نے کہا اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، کھول دو اس کو، کیوں باندھا ہے؟ کھول دیا۔ کسی نے ٹھنڈے پانی کا جام پیش کیا، کہا نہیں مجھے نہیں پلاؤ، اس کو پلاؤ، قاتل ہے، آپ کے سر پہ ضربت ماری ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو پلاؤ۔ کہا مولا آپ کہیں نہیں، مجھ سے زیادہ اس کے ہونٹ خشک ہیں۔ آج اگر دنیا سیرت مولا کائنات کو سمجھے کہ قاتل کو شربت پلا رہے ہیں، اور پھر وصیت میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسن بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دینا، مگر اگر قصاص لینا بھی ہو بہتر ہے کہ معاف کر دینا، اور اگر میرے بعد اس سے قصاص لینا بھی چاہو تو اس نے مجھے ایک ضربت ماری ہے، صرف ایک ہی ضربت اس کو مارنا۔ 19 کا دن گزرا، شہزادی زینب کلثوم نوحہ کناں ہیں، بھیا طبیب کو بلاؤ۔ طبیب کو بلایا گیا۔ جب طبیب نے آپ کو دیکھا مولا کائنات کو، طبیب پہ ہیں امام حسن کی نظر اور امام حسن پہ ہیں دونوں بہنوں کی نظریں، شہزادی زینب و ام کلثوم کی۔ طبیب نے گفتگو نہیں کی، آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے زخم کو دیکھا، باہر آیا، امامے کو زمین پہ پھینکا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند لمحوں کے مہمان ہیں مولا کائنات۔ آج کا دن 21 رمضان کا وہ دن ہے کہ مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم سیرت مولا کائنات سے حرارت حاصل کریں۔ اچھا علامہ صاحب، تو مولانا شیر خدا کی بات چیت چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی تھی جی، ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ مولا علی اور بالکل بالکل جناب سیدہ اس کائنات میں اگر دیکھا جائے تو شہزادی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ بی بی چکی پیستی ہیں، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، گھر کا کام کاج خود کرتی ہیں،
اور عالم یہ ہے کہ روزانہ صبح دروازے پہ بابا آ کے سلام کرتے ہیں، اور سرکار سیدہ سے محبت اس عالم میں کرتے ہیں کہ آپ کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ باپ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ تک کی نبوت احترام فاطمہ میں کھڑی ہو رہی ہے۔ وہ سیدہ عالم ایسی بیوی تھی مولا کائنات کی کہ جب خیبر سے آپ واپس ہوئے اور مال غنیمت ملا، مسکین کو دے دیا، یتیم کو دے دیا، غریب کو دے دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب آئے گھر میں تو شہزادی کی آواز آئی، ابوالحسن ہمیشہ کی طرح سب کچھ اللہ کی راہ میں دے آئے؟ کہا ہاں شہزادی دے آیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی۔ یعنی وہ بی بی فاطمہ زہرا جو ایک ایسی بیوی، کامیاب بیوی، ٹھیک ہے نا، بنی، اور انہی سے صبر لیا جناب زینب و ام کلثوم نے۔ یعنی آج کے دن بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کی بات کی نا آپ نے، تربیت جناب زینب ام کلثوم کی ایسی کی کہ آج بابا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو کیا عالم ہے کہ بابا کو دیکھ رہی ہیں، بابا کے شگفتہ سر کو دیکھ رہی ہیں، کبھی بابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، کبھی گریہ فرما رہی ہیں۔ تو پھر وہ امام حسن کہتے ہیں کہ وہ فقیر کہہ رہا ہے کہ 4 دن سے کسی نے مجھے جو ہے آ کے روٹی نہیں دی۔ اس شخص نے، مولا نے رو کے کہا وہ میرا بابا علی تھے جو روزانہ آ کے میرے تمہارے سرانے روٹیاں رکھ کے لے جاتے تھے۔ آج شہادت ہے، پوری دنیا میں جلوس نکالے جائیں گے، مجالس ہوں گی، گریہ کا اہتمام ہوگا، مگر جہاں ہمیں سیکھنا ہے مولا کائنات کی شہادت سے کہ کعبے سے لے کے مسجد تک علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت خداوندی میں گزرا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی شہادت سے ان کے مقصد کو حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ ہمارے ساتھ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب موجود تھے، اور آج کی سحری شکل طور پہ کہا جائے کہ مولا علی شہر خدا کی آج 21 رمضان المبارک کو اشارہ ہوتی، اور پوری دنیا میں اس روز جو بڑی سادگی کے ساتھ لوگ اپنے گھروں میں سحری کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ مولا علی کی شہادت ہے۔ اور اس دن کسی کو نہ پانی کی فکر، نہ کھانے کی فکر، صرف اور صرف مولا علی کی یاد، اور جن کی بات یہ یادیں ہیں تو وہ ہمیشہ خوشحال ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے نا کہ مولا علی شہر خدا، جو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں، اور حقیقت میں انہوں نے غلام بن کے دکھایا۔ آج کے تحریر سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو علامہ سجاد شبیر رضوی کی ساتھ اجازت دیجیے، نئی تحریر پہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔